جن کی امید صرف اللہ سے ہو وہ کبھی نا امید نہیں ہوتے۔ امید جب اللہ سے جڑی ہو تو ٹوٹنے کا امکان نہیں ہوتا۔ ہاتھ کی لکیروں پہ نہیں بلکہ ہاتھ بنانے والے رب پر یقین ہونا چاہیے۔ آج کا انسان دولت کو خوش نصیبی سمجھتا ہے اور یہی اس کی بد نصیبی کا ثبوت ہے۔ منزلیں چاہے کتنی ہی اونچی کیوں نہ ہو، راستے ہمیشہ پیروں کے نیچے ہوتے ہیں۔ کچھ نہیں ملتا اس دنیا میں محنت کے بغیر، مجھے اپنا سایہ بھی دھوپ میں جانے کے بعد ملا۔ عزت ایک مہنگی چیز ہے، اس کی امید سستے لوگوں سے مت کرے۔ دوسروں کو دیکھنے کے بجائے آپ خود پر اتنا کام کریں کہ دوسرے آپ کو دیکھیں۔ کیوں کرتے ہیں بھروسہ غیروں پر جب چلنا ہی ہے تجھے اپنے پیروں پر۔ شروعات کرنے کے لیے عظیم ہونے کی ضرورت نہیں، مگر عظیم ہونے کے لیے شروعات کرنے کی ضرورت ہے۔ کسی کی اتنی ہی قدر کرے جتنی وہ آپ کی کرتا ہے، بے حساب قدر آپ کا سکون برباد کر دیں گی۔ بغاوت کرنے کے لیے کلیجہ چاہیے ہوتا ہے اور تلوے چاٹنے کے لیے تو ایک زبان ہی بہت ہے۔ بے عزتی کا جواب اتنی عزت سے دے کہ سامنے والا خود ہی شرمندہ ہو جائے۔ مرد ذہین اور سنجیدہ لڑکیوں سے دور بھاگتے ہیں کہ اس سے ان کے احساس بطری کو ٹھیس لگتی ہے۔ ایک دانا سے کسی نے پوچھا، ہم ایسا کیا کریں کہ سب کی نظروں میں اچھے بن جائے؟ دانا نے جواب دیا، اس دنیا میں اگر کوئی فرشتہ بھی بن جائے تب بھی اسے برا کہنے والے موجود ہوتے ہیں۔ یہ قدرت کا قانون ہے کہ جو انسان کسی کو استعمال کر کے اور اسے دھوکہ دے کر اپنی خوشیاں حاصل کرتا ہے، وہ کبھی نہ کبھی خود اس سے بھی زیادہ دوسروں کے ہاتھ استعمال ہو کر زندگی میں دکھ سہتا ہے۔ زندگی میں آگے بڑھنا ہے تو بہرے ہو جاؤ، کیونکہ بعض لوگوں کی باتیں مایوسی میں اضافہ کر دیتی ہے۔ حوصلہ افزائی کرنا سیکھے، پریشان تو ساری دنیا کرتی ہے۔ ہر انسان پرفیکٹ نہیں ہوتا، کوئی نہ کوئی تو خامی ہر کسی میں ہوتی ہے، اس لیے درگزر کرنا سیکھو۔ وہ بلندی کس کام کی جس پہ انسان چڑھے اور انسانیت سے گر جائے۔ دنیا مکافات عمل ہے، صبر ضائع نہیں جاتا۔ دوسروں کو میلا کرنے سے خود کا کردار اجالا نہیں ہو جاتا۔ کچھ لوگ اپنی آدھی زندگی پڑھنے میں گزار دیتے ہیں اور سیکھتے کیا ہے؟ دوسروں کو نیچا دکھانا۔ پسند کی شادی، بیٹی جب پسند کی شادی کا کہے تو اسے بے حیا اور برا نہ کہو۔ پسند کی شادی بیٹیوں کا حق ہے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی۔ قرآن پاک بار بار کہتا ہے، نا امید نہ ہو، کمزور نہ پڑو، غمگین نہ ہو، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ توکل، جب تمہیں یقین ہو جائے کہ اللہ کے فیصلے ہی ہمارے لیے بہتر ہے۔ صبر کی حقیقت تو یہ ہے کہ جو اللہ کی مرضی سے ہوا اور آگے بھی جو ہوگا اللہ کی مرضی سے ہو۔ شکر حالات جیسے بھی ہو، ہر وقت بس شکر ادا کرنا چاہیے۔ طوفان میں کشتیاں اور گھمنڈ میں ہستیاں اکثر ڈوب جاتی ہیں۔ اپنوں سے ایسی لڑائی نہ لڑے کہ لڑائی تو جیت جائے مگر اپنوں کو ہار جائے۔ گندی سوچ اور پاؤں کی موج کبھی انسان کو آگے نہیں بڑھنے دیتی۔ غلط صحیح کا فیصلہ خدا پر چھوڑ دو، تم انسان ہو، انسانیت پر زور دو۔ کوئی شے جب کم پڑتی ہے تب اس کی قیمت سمجھ آتی ہے۔ ہم نے آداب کے چکر میں قرآن پاک کو اتنا اونچا رکھ دیا کہ اب ہاتھ نہیں پہنچ رہا۔ عبادت ضرور کیجیے مگر معاملات پر بھی توجہ دیں۔ کعبے کے چکر لگانے سے لوگوں کو دیے ہوئے چکر معاف نہیں ہوتے۔ تقریباً
18,000 مخلوقات میں صرف انسان ہی پیسہ کماتا ہے۔ کوئی مخلوق کبھی بھوکی نہیں رہتی اور انسان کا کبھی پیٹ نہیں بھرتا۔ عقل مند اور بیوقوف میں کچھ نہ کچھ عیب ضرور ہوتا ہے۔ عقل مند اپنے عیب خود دیکھ لیتا ہے اور بیوقوف کا عیب دنیا دیکھتی ہے۔ میں آج تک اپنی خاموشی پر نہیں پچھتایا، جب بھی پچھتایا اپنے بول پر پچھتایا۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا، انسان کا سکون کہاں چھپا ہے؟ فرمایا، غفلت ہو جائے تو سجدے میں اور غلطی ہو جائے تو توبہ میں۔ گھبرانا نہیں، ٹھوکر بھی ان کو لگتی ہے جن کو رب نے تھاما ہوتا ہے۔ جب کسی کمزور پر احسان کرو تو پھر اس کے شر سے بھی بچو۔ کسی کو دیا گیا دھوکہ گھوم پھر کے آئے گا آپ کی ہی طرف۔ باتوں کی مٹھاس اندر کا بھید نہیں کھولتی۔ مور کو دیکھ کر کون کہہ سکتا ہے کہ یہ سانپ بھی کھاتا ہوگا؟ وقت جب فیصلہ کرتا ہے تو گواہی کی ضرورت نہیں پڑتی۔ بے فائدہ ہے زندگی میں لوگوں کا ہجوم، پر خلوص جو مل جائے تو ایک شخص ہی کافی ہے۔ کچھ نیکیاں ایسی بھی ہونی چاہیے جن کا اللہ کے سوا کوئی گواہ نہ ہو۔ کچھ قرض ایسے بھی ہوتے ہیں جو چاہنے کے باوجود بھی چکائے نہیں جا سکتے۔ مرد اپنی جوانی کے اعمال سے اپنی بیٹی کا نصیب لکھ رہا ہوتا ہے۔ ترک کہاوت، اگر کسی شخص کے ساتھ تعلق کاٹ چکے ہو تو اس کے متعلق اپنی زبان بھی کاٹ دو۔ اے اللہ، جو میرے مقدر میں نہیں لکھا اس کی کوشش اور تمنا میں مجھے مبتلا نہ کرنا، اور جو میرے تقدیر میں لکھ دیا ہے اسے میرے لیے آسان کر دینا۔ اپنے نقصان پر ہرگز غمزدہ نہ ہوا کرے، کیونکہ اللہ آپ سے اس وقت تک کچھ واپس نہیں لیتا جب تک اس سے بہتر آپ کو عطا نہ کرے۔ زندگی جب بھی رلائے تو سمجھ جانا گناہ معاف ہوں گے، زندگی جب بھی ہنسائے تو سمجھ جانا دعا قبول ہوں گی۔ صبح سویرے کا کام شروع کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ میری امت کے لیے اس کے سویرے کے کاموں میں برکت عطا فرما۔ بہترین انسان عمل سے پہچانا جاتا ہے، ورنہ اچھی باتیں تو دیواروں پہ بھی لکھی ہوتی ہے۔ جو جانے والے سے عبرت حاصل نہیں کرتا وہ آنے والوں کے لیے عبرت بن جاتا ہے۔ برے لوگوں کو بھول کر اچھے لوگوں کی تلاش سے کہیں بہتر ہے کہ ہم لوگوں کی بری باتیں بھول جائیں اور ان کی اچھی باتوں کو تلاش کریں۔ انسان جب منافقت کی سیڑھیاں چڑھنا شروع کر دیتا ہے تو اسے جھوٹ کی عادت ہو جاتی ہے۔ انسان جب اپنی خواہشات اور ضرورات محدود کر لیتا ہے تو پھر اسے جھوٹ بولنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی۔ تم پانی جیسے بنو جو اپنا راستہ خود بناتا ہے، پتھر جیسے نہ بنو جو دوسروں کے راستہ بھی روک لیتا ہے۔ عقل مند اور بیوقوف میں کچھ نہ کچھ عیب ضرور ہوتا ہے، مگر عقل مند اپنے عیب کو خود دیکھتا ہے اور بیوقوف کے عیب کو دنیا دیکھتی ہے۔ اگر زندگی کے راستے میں کانٹے بوتے جاؤ گے تو تمہارے پیچھے آنے والی تمہاری اپنی نسلیں اس راستے پر لہولہان ہو جائے گی۔ سچ بولنے سے انسان کو ذہنی پریشانیوں سے نجات ملتی ہے اور اس کا دل ہلکا ہو جاتا ہے۔
ہم میں سے زندہ وہی رہے گا جو دلوں میں زندہ رہے گا، اور دلوں میں زندہ وہی رہتے ہیں جو آسانیاں بانٹتے ہیں، محبتیں بانٹتے ہیں۔ جس کام میں جتنی جلدی کرو گے اتنی ہی دیر ہوگی۔ اچھے تنج کے صبر و تحمل سے کام لینا ضروری ہے۔ اچھے کے ساتھ اچھے رہو، لیکن برے کے لیے برے مت بنو، کیونکہ تم پانی سے خون صاف کر سکتے ہیں لیکن خون سے خون صاف نہیں کر سکتے۔ مخلص رشتوں کو مجبوریوں میں بھی ضائع نہ ہونے دے، کیونکہ مجبوریاں تو ختم ہو جائیں گی لیکن رشتے دوبارہ نہیں جڑیں گے۔ دوسروں کو نصیحت کے پھول دیتے وقت خود ان کی خوشبو لینا نہ بھولے۔ انسان ایک ایسا غافل منصوبہ ساز ہے کہ وہ اپنی ساری پلاننگ میں کبھی اپنی موت کو شامل ہی نہیں کرتا۔ جانور میں خواہش اور فرشتوں میں عقل ہوتی ہے، مگر انسان میں دونوں ہوتی ہے۔ اگر وہ عقل کو دبا لے تو جانور، اگر خواہشات کو دبا لے تو فرشتہ۔ ہم اتنا روز اپنے آپ کو درست کرنے میں نہیں لگاتے جتنا روز دوسروں کو اپنے سے زیادہ غلط ثابت کرنے میں لگاتے ہیں۔ خود کو اخلاقی طور پر سنوارنے میں اتنا وقت صرف کرو کہ تمہیں دوسروں کو تنقید کرنے کی فرصت ہی نہ ملے۔ علم حاصل کرے یہ ضروری ہے، لیکن علم سے کچھ حاصل کرے یہ بہت ضروری ہے۔ رنگین خواب دیکھنے سے بہتر ہے کہ انسان اپنی زندگی کے بلیک اینڈ وائٹ حقیقتوں کو تسلیم کر لے۔ ان لوگوں سے محتاط رہو جو باتوں میں مٹھاس اور دل میں زہر رکھتے ہیں۔ وقت کی ایک عادت بہت اچھی ہے، جیسا بھی ہو گزر ہی جاتا ہے۔ کبھی کبھی مرنے کے لیے زہر کی ضرورت نہیں پڑتی، احساس انسانوں کو تو رویے ہی مار دیتے ہیں، اور یہ موت بڑی اذیت ناک موت ہوتی ہے۔ اس غریبی سے پناہ مانگو جو مایوس کر دیتی ہے، اور اس مال سے پناہ مانگو جو مغرور کر دیتا ہے۔ اپنے جسم کی وقار کے لیے اپنا سر اونچا رکھے، اور اپنی ذات کی وقار کے لیے اپنی نظر اور لہجہ ہمیشہ نیچے رکھے۔ نیک لوگوں کی صحبت سے ہمیشہ بھلائی ملتی ہے، کیونکہ ہوا پھولوں سے گزرتی ہے تو وہ بھی خوشبودار ہو جاتی ہے۔ امید آدھی زندگی ہے اور مایوسی آدھی موت ہے۔ قوموں کی ترقی علوم و فنون حاصل کرنے سے ہوتی ہے، نہ کہ پینٹ شرٹ یا کوٹ پہننے اور عورتوں کے میک اپ اور بے پردہ ہونے سے۔ جن رشتوں کی بنیادوں میں جھوٹ کی ملاوٹ ہو وہ ایک سچ پر کیوں یمین بوش ہوتے ہیں کہ پھر بہت سے سچ مل کر بھی ان کو دوبارہ تعمیر نہیں کر سکتے۔ اگر حق کو پہچان نہیں سکتے تو باطل کی تیروں پر نظر رکھو، جہاں لگ رہے ہو وہیں حق ہے۔ ہماری نیت کی پیمائش اس وقت ہوتی ہے جب ہم کسی ایسے شخص کے ساتھ بھلائی کریں جو ہم کو کچھ بھی نہیں دے سکتا۔ دوست وہ ہے جو دوستی کا حق دوست کی غیر موجودگی میں ادا کرے اور غیروں کی محفل میں اس کی عزت کی حفاظت کرے۔
اپنوں سے اتنی شکایتیں مت کیا کیجیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ شکایتوں کو دور کرتے کرتے وہ خود ہی آپ سے دور ہو جائے۔ اخلاق اور رویے کی بدصورتی کا احساس ہمیں اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک وہ ہمارے ساتھ نہ برتا جائے۔ دھوکہ کھانے والوں کو تو وقت کے ساتھ ساتھ سکون مل جاتا ہے، لیکن دھوکہ دینے والوں کو کبھی سکون نہیں ملتا۔ انسان سب کچھ بھول سکتا ہے سوائے ان لمحوں کے جب اسے اپنوں کی ضرورت تھی اور وہ دستیاب نہیں تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، مشکل وقت آ جائے تو کسی کا احسان مت لو، کیونکہ مشکل وقت 4 دن کا اور احسان زندگی بھر کا ہوتا ہے۔ اچھے لوگوں کا تمہاری زندگی میں آنا تمہاری قسمت ہوتی ہے اور انہیں سنبھال کر رکھنا تمہارا ہنر۔ اپنا سر اونچا رکھو کہ تم کسی سے نہیں ڈرتے، لیکن اپنی نگاہیں نیچے رکھو تاکہ پتہ چلے تم ایک باعزت گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں۔ جسے تقدیر پر یقین ہوتا ہے وہ اپنے اوپر نازل ہونے والی مصیبتوں سے نہیں گھبراتا۔ اپنے دن کا آغاز صدقہ دینے سے شروع کرو، اس دن تمہاری کوئی دعا رد نہیں کی جائیں گی۔ کسی کے خلوص اور پیار کو اس کی بے وقوفی مت سمجھو، ورنہ کسی دن تم خلوص اور پیار تلاش کرو گے اور لوگ تمہیں بے وقوف سمجھیں گے۔ لفظ انسان کے غلام ہوتے ہیں، مگر صرف بولنے سے پہلے تک، بولنے کے بعد انسان اپنے الفاظ کا غلام بن جاتا ہے۔ ہر بات پر ہاں میں ہاں ملانا منافقوں کی عادت ہے۔ شک کو اپنے اوپر غالب مت آنے دو، ورنہ تمہیں دنیا میں کوئی ہمدرد نہیں ملے گا۔ محبت کی پہلی شرط عزت ہے، اور جو عزت نہیں دے سکتا وہ سچا پیار بھی نہیں دے سکتا۔ ادب یہ ہے کہ جب تم اپنے گھر سے باہر نکلو تو جس سے بھی ملاقات کرو اس کو اپنے سے بہتر جانو۔ ہمیشہ اخلاق سے بات کرو، کیونکہ انسان پر سب سے زیادہ مصیبتیں اس کی اپنی زبان کی وجہ سے آتی ہے۔ کسی کو چاہتے ہو تو دل سے چاہو، زبان سے نہیں۔ کسی پر غصہ کرو تو صرف زبان سے، دل سے نہیں۔ وہ انسان ہمیشہ غم میں مبتلا رہتا ہے جو اپنی ضرورتیں بڑھا لیتا ہے۔ انسان زندگی میں مایوس ہو تو کامیابی بھی ناکامی نظر آتی ہے۔ انسان برا کب بنتا ہے؟ فرمایا، جب وہ اپنے آپ کو دوسروں سے اچھا سمجھنے لگے۔ جاہل نہ تو اپنی کمزوری کو سمجھتا ہے، نہ ہی نصیحت کرنے والے کی باتوں کو قبول کرتا ہے۔ غریبی رشتہ داروں کی عداوت بچھو کے ڈسنے سے زیادہ دردناک ہوتی ہے۔ حضرت علی سے کسی نے پوچھا، اگر کوئی اپنا ہمیں بھول جائے تو کیا کیا جائے؟ فرمایا، کوئی اپنا ہو تو کبھی نہیں بھولتا، اور جو بھول جائے وہ اپنا نہیں ہوتا۔ صرف پیسے کا ہونا رزق نہیں ہے، نیک اولاد، اچھا اخلاق اور مخلص دوست بھی رزق میں شامل ہے۔ اور تمہاری تقدیر اتنی دفعہ بدلتی ہے جتنی دفعہ تم اللہ کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہو۔ نصیحت دوسروں کے حال پر غور کرنے سے حاضر ہوتی ہے۔ غربت انسان کو اپنے ہی شہر میں اجنبی بنا دیتی ہے۔ اپنی خوشی کے لیے کسی دوسرے کی خوشی خاک میں مت ملاؤ، تمہاری وہ خوشی بیکار ہے جس کے پیچھے کسی کے آنسو ہوں۔ جہالت ایک قسم کی موت ہے، اور جاہل لوگ چلتی پھرتی لاشیں ہیں۔ غصہ جب آتا ہے تنہا آتا ہے، لیکن جاتے ہوئے اپنے ساتھ عقل، اخلاق اور خوبصورتی کو بھی لے جاتا ہے۔ دنیا کو خریدنا بے وقوف لوگوں کی تجارت ہے۔ زندگی کی اصل خوبصورتی یہ نہیں کہ آپ کتنے خوش ہیں، بلکہ زندگی کی اصل خوبصورتی تو یہ ہے کہ آپ دوسروں
آپ سے کتنا خوش ہے۔ جس شخص کے دشمن نہ ہو اور وہ سب کے دوست ہو، اس جیسا منافق کوئی نہیں، کیونکہ دشمن اس کے ہوتے ہیں جو حق کی بات کہتا ہے۔ برے انسان کی صحبت سے پرہیز کرو، کیونکہ وہ تلوار کی طرح ہے، دیکھنے میں خوبصورت اور اثر میں خطرناک۔ 3 چیزیں ایمان کو تباہ کر دیتی ہے۔ نمبر 1 امیروں کی محفل، نمبر 2 عورتوں کی صحبت، نمبر 3 جاہلوں سے بحث۔ آنسوؤں کا ہر قطرہ دنیا کی ہر چیز سے زیادہ مہنگا ہے، لیکن کوئی اس کی قیمت اس وقت تک نہیں جان سکتا جب تک وہ اس کی اپنی آنکھوں سے نہ نکلے۔ اپنے ارادوں میں مخلص رہو، تم اللہ کی مدد ہمیشہ پاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تم میری رضا میں الحمدللہ کہنا سیکھ جاؤ، میں تمہاری ساری تکلیفیں اور پریشانی ختم کر دوں گا۔ زندگی تب خوبصورت لگتی ہے جب کسی کے چہرے پہ مسکراہٹ ہو اور وجہ عام ہو۔ مذاق تو وہ ہوتا ہے جو برا ہی نہ لگے، لیکن کسی کا دل چھلی کر دینا مذاق نہیں ہوتا۔ کتنا مشکل ہوتا ہے نا کسی ایسے شخص کو تکلیف میں دیکھنا جس کی سلامتی کی دعا آپ ہر نماز میں مانگتے ہو۔ اگر نماز پڑھنے والے کو علم ہو جائے کہ کیسے رحمتوں نے اسے گھیر رکھا ہے، تو وہ کبھی سجدے سے سر نہ اٹھائے۔ کہہ دو، میرے ان بندوں سے جنہیں حالات مشکل لگ رہے ہیں، میں ہر شے پہ قدرت رکھتا ہوں۔ بے شک یہ قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھا ہے۔ ایک غلط شخص سے ملا دھوکہ صحیح انسانوں پر اعتماد کرنے کی راہ میں رکاوٹ بن جاتا ہے۔ جہاں ایمان ہوتا ہے وہاں یقین ہوتا ہے، اور جہاں یقین ہوتا ہے وہاں معجزے بھی ہوتے ہیں۔ خوشی کی ایک قسم یہ بھی ہے کہ رب کے ہر فیصلے کو اپنے لیے بہترین سمجھنا۔ رب کو سنایا کرو حال دل، دنیا والے تو رسوا کر دیتے ہیں۔ کل شام سنی گفتگو منافقوں کی، کمبخت لفظوں کے بڑے میٹھے ہوتے ہیں۔ لوگ ہمیشہ دھوکہ غلط انسانوں سے کھاتے ہیں اور بدلہ اچھے انسانوں سے لیتے ہیں۔ رب نے اگر دینا نہ ہوتا تو وہ قرآن میں کن فیکون کا ذکر کیوں کرتا؟ یقین رکھو ساری دنیا قبول ہے۔ مشکل وقت میں دوسروں کے کام آیا کرو، کیونکہ مشکل وقت سب پر آتا ہے، کسی کے صبر دیکھنے کے لیے، کسی کا ضرب دیکھنے کے لیے۔ بددعاؤں کے مقام پر دعا دینا سیکھو، یہی اصل محبت اور انسانیت ہے۔ جتنا بھی کوئی بھی مصیبت میں زدہ ہو یا پریشان ہو، یہ آیت پڑھے گا، اللہ اس کی ساری پریشانیاں دور کر دے گا انشاءاللہ۔ اگر زندگی کو خوبصورت بنانا ہے تو سہنا سیکھو، نظر انداز کرنا سیکھو، خاموش رہنا سیکھو اور اکیلا جینا سیکھو۔ بے شک اللہ توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ مایوس، اپنے فیصلوں کو اللہ پر چھوڑ دو، مایوسی تمہیں چھوڑ دیں گی۔ آپ کا خوش رہنا آپ کا برا چاہنے والوں کے لیے سب سے بڑی سزا ہے۔ فکر نہ کرو، میں ہر مشکل میں تمہارے ساتھ ہوں۔ معذرت کے ساتھ یہ جملہ کثرت سے وہ لوگ بولتے ہیں جو وقت پڑنے پر ہمیشہ ساتھ نہیں دیتے۔ ایک بات یاد رکھنا، تمہارے پاس زندگی کی ساری آسائشیں ہو مگر سچی محبت نہیں۔ مسکراہٹ ایسی تھی، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لوگ دیکھتے ہی مسلمان ہو جایا کرتے تھے۔ اپنا فائدہ سوچے بنا سب کے ساتھ اچھا کرو، کیونکہ جو لوگ پھول تقسیم کرتے ہیں ان کے ہاتھوں میں خوشبو ضرور رہ جاتی ہے۔ اکیلا رہ جاتے ہیں وہ لوگ جو خود سے زیادہ دوسروں کی فکر کرتے ہیں۔ ہماری دنیا کا ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ غیر جب تک غیر رہتے اپنے لگتے ہیں، اور جیسے ہی ان کو اپنا بنا لیا جاتا ہے وہ غیر بن جاتے ہیں۔ جسے تمہاری اچھی یا بری عادت کی پرواہ نہیں وہ تمہارا دشمن ہے، جو تمہاری اصلاح کی فکر کرتا ہے وہ تمہارا سچا دوست ہے۔ خیال رکھنا کسی کی آنکھوں میں تمہاری وجہ سے نم نہ ہو، کیونکہ وہ تمہیں ہر آنسو کا حساب دینا ہوگا۔ اللہ پر ہمیشہ بھروسہ رکھو، کیونکہ اللہ وہ نہیں دیتا جو ہمیں اچھا لگتا ہے، بلکہ وہ دیتا ہے
جو ہمارے لیے اچھا ہوتا ہے۔ صرف انسان ہونا ہی کافی نہیں، انسان کے اندر انسانیت کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اعتبار کرنا ہے تو اندھوں پر کرے، جنہوں نے رنگ برنگی دنیا نہیں دیکھی۔ انسانوں کو خاموش اور عقل مند اس کی عمر نہیں بلکہ اس کی ذمہ داریاں بنا دیتی ہے۔ آپ کی آدھی خوبصورتی آپ کے الفاظ میں ہے اور باقی آپ کے ادب میں ہے۔ الحمدللہ کہو، کیونکہ آپ کے پاس ہمیشہ آپ کے خیال سے زیادہ ہوتا ہے۔ ہجوم کے ساتھ غلط راہ پر چلنے سے بہتر ہے کہ آپ تنہا راہ ہدایت پر چل پڑے۔ ان لوگوں کی آپ کی قدر نہیں، آپ بھی ان کی پرواہ نہ کریں، مسکرا کر یوں گزر جائے جیسے آپ انہیں جانتے نہیں۔ یقین رکھیں بہت سی نئی منزلیں آپ کی منتظر ہیں۔ خود کو برا نہ کہو، یہ تو رب سے ملوا دیتی ہے۔ احتیاط بہت ضروری ہے، چاہے آپ سڑک پار کر رہے ہو یا اپنی حد۔ زندگی نے بہت کچھ سکھایا ہے، کتابوں نے بھی رہنمائی کی، لیکن انسانی رویے نے جو سبق دیا ہے وہ زندگی کے کسی ورق اور نہ ہی کتاب کے کسی صفحے پر تحریر تھا۔ جب اللہ کسی کو پسند کرتا ہے تو اسے خوب آزماتا ہے۔ تم صبر کرنا، صبر کرنے والوں کی منزل جنت ہے۔ شیطان آپ کے پاس سرخ چہرے سے نہیں آتا ہے، بلکہ آپ کے پاس اس چہرے کے بھیس میں آتا ہے جس کی آپ کبھی خواہش کرتے ہیں۔ جب کسی کی ضرورت ہو وہ آپ کے ساتھ نہ ہو، پھر چاہے وہ ساری زندگی آپ کے ساتھ ہو، اس وقت کی مداوع نہیں کر سکتا۔ وقت پیسے سے زیادہ قیمتی ہے، آپ سے زیادہ پیسہ مل سکتا ہے لیکن آپ سے زیادہ وقت نہیں مل سکتا۔ دل بتاتا ہی نہیں کہ کیا کمی ہے، بس مسلسل اداس رہتا ہے۔ اپنی اہمیت جاننے کے بعد بھی کسی کے ساتھ لٹکے رہنا حماقت اور بے عزت کا باعث ہے۔ دل مضبوط کرے اور جہاں اہمیت نہ ہو وہاں بیٹھے نہ رہے۔ بے سکونی بڑھ جائے تو عبادت کا وقت بڑھا دو، اللہ سے بات کرو، اپنا دکھ کا مداوع اسی سے مانگو جو رحیم و کریم ہے۔ طوطا تو مرچی کھا کر بھی میٹھا بولتا ہے، لیکن افسوس انسان اتنی مہنگی چیزیں کھانے کے باوجود بھی کڑوا کیوں بولتا ہے۔ تم تنہا چلنا شروع کر دو، دیکھنا ہر مشکل موڑ پہ اللہ نے تھام نہ لیا تو کہنا۔ اللہ کا بنایا ہوا ہر انسان خوبصورت ہے، بس کمی ہمارے اخلاق اور رویوں میں ہے۔ سمجھداری کی بات دو طرح سے لوگ کرتے ہیں، ایک زیادہ عمر والے اور دوسرے جنہوں نے کم عمر میں زیادہ مشکلات دیکھی ہے۔ دکھ درد، کچھ لوگ، کچھ وعدے ایسے بھی ہوتے ہیں جو انسان کو ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیتے ہیں۔ غلط فہمی چھوٹی ہو یا بڑی اتنی زہریلی ہوتی ہے، ساروں کے سنہری پل کو خاک میں ملا دیتی ہے۔ مخلوق رشتے کو مجبوریوں میں بھی ضائع نہ ہونے دے، کیونکہ مجبوریاں تو ختم ہو جائیں گی لیکن رشتے دوبارہ نہیں جڑتے۔ بعض اوقات دعائیں رب کے فیصلے نہیں بدلتی مگر آپ کا دل بدل دیتی ہے اور آپ اپنے فیصلے کے مطابق کر دیتی ہے۔ کوشش کریں زندگی میں کبھی کسی سے کوئی توقع نہ رکھے، کیونکہ توقعات کا پیالہ ہمیشہ ٹھوکروں سے زرد میں رہتا ہے۔ رشتے خوبصورت آواز اور اونچے مرتبہ اور خوبصورت چہرے سے نہیں بنتے بلکہ خوبصورت دل اور نہ ٹوٹنے والے بھروسے سے بنتے ہیں۔ اگر یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ دنیا تمہارے بغیر کیسی ہے تو بس یہ دیکھ لو، جو لوگ مر جائے دنیا ان کے بغیر کیسی ہے۔ صبر جمیل یہ ہے کہ انسان اپنی مصیبت چھپا لے اور کسی کو بھی اس کی خبر نہ دے۔ زندگی وہ کہانی ہے جس میں من چاہے کردار نہیں ملتے۔ آپ کی منزل وہاں تک ہے جہاں تک آپ ہمت نہ ہارتے۔ انسان کی سب سے خوبصورت خیالات کی دنیا جہاں وہ اپنی مرضی کی زندگی جی سکتا ہے، چاہے وہ چند لمحوں کی کیوں نہ ہو۔ عزت سے اپنی جگہ تنہا کھڑے رہنا اس کے ساتھ سے بہتر ہے کہ وہ آپ کی عزت نفس کچل ڈالے۔ ہر کسی کو اپنا مت سمجھا کرو، لوگ دل اور بھروسہ بہت جلدی توڑ دیتے ہیں۔ کسی بھی رشتے میں خوبصورت ہونا معنی نہیں رکھتا، وفادار ہونا اہمیت رکھتا ہے۔ اخلاق بھی رزق کی طرح ہے، اس میں بھی کچھ لوگ امیر، کچھ غریب اور کچھ انتہائی مفلس ہوتے ہیں۔ انسان بہت خود غرض ہے، پسند کرے تو برائی نہیں دیکھتا، نفرت کرے تو اچھائی نہیں دیکھتا۔ یہ نہ بھولے کہ آپ کے الفاظ تباہ کرنے یا تعبیر کرنے یا حوصلہ سکنی یا حوصلہ افزائی کرنے، بھرنے یا گہری زخموں کو کھولنے کی طاقت رکھتے ہیں، انہیں احتیاط سے محتفظ کرے۔ انسان غیر ذمہ داری بھی تب تک ہوتا ہے جب تک وہ اپنے پتہ ہوتا ہے کہ سنبھالنے والا ذمہ دار ہاتھ موجود ہے۔ جو جتنا تمہارا ہے تم بھی اس کے اتنے ہی رہو، زیادہ دل کی غلامی میں عزت کی نیلامی ہو جاتی ہے۔